الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت مآب و آل و اصحاب رسالت مآب، حضور رحمت عالم فخر آدم و بنی آدم، قاسم نعمت مالک جنت منی مدیجہ مخبر صادق، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار، قاسم نعمت مالک جنت منی مدیجہ مخبر صادق، نگر تابہ ماہ بطحا حضور احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی حضور سیدی سرکار اعلی حضرت علی رحمت رضوان فرماتے ہیں، وہ عمر جن کے عادا پہ شیدا سقر، وہ عمر جن کے عادا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ہم زبان نبی ترجمان نبی، جانو شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات، گزشتہ بیان میں امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں محبت کا نذرانہ پیش کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وصال ظاہری کے بعد کس طرح حضرت ابوبکر صدیق امیر المومنین بنے، اور 3 سال کچھ مہینہ آپ نے امور خلافت کو انجام دیا، امیر المومنین بنے رہے، اور ان 3 سالوں میں شام و دمشق اور بڑی بڑی سلطنتیں فتح ہوئی، اور اسلام کا دائرہ جزیرہ عرب سے نکل کر بہت سارے ممالک تک پہنچا۔ 3 سال حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے بڑے اہم تھے، اور انہوں نے جو کمان سنبھالی ہائی کمان بن کے رہے، اس طرح اسلام کو وسعت دی، اسلام پھیلا، کہ آپ کی خلافت کے 3 سال ایک یادگار بنے، اور جب تک اللہ نے چاہا آپ اس منصب کو عدل و انصاف کے ساتھ نبھاتے رہے۔ 13 جمادی الثانی ہجری 23 جمادی الثانی ہجری 13 میں پیر کے دن یعنی سوموار ہی کے دن آپ اس دار فانی سے رخصت ہوتے ہیں۔ اس طرح کہ آپ آخری وقت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بلاتے ہیں، ان سے مشورہ کرتے ہیں کہ بتاؤ تمہاری رائے عمر کے تعلق سے کیا ہے، کہ میرے بعد مسلمانوں کا امیر عمر بن خطاب ہو، تمہاری رائے کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں آپ کی رائے بہتر ہے، عمر کا باطن اس کے ظاہر سے بھی اچھا ہے، اس کا باطن اس کے ظاہر سے بھی اچھا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت
عثمان بن غنی کو بلایا، ان سے مشورہ لیا اور دیگر صحابہ کو بلا کر جب مشورہ لیا، سارے صحابہ اس بات پہ متفق ہیں، ہاں آپ کے بعد اگر مسلمانوں کا کوئی امیر بنے اور جس میں یہ ساری خوبیاں ہو تو وہ عمر فاروق اعظم ہے۔ آپ نے اللہ کے بارگاہ میں دعا کی، مولا تو دلوں کا راز جانتا ہے، دلوں کا بھید جانتا ہے، میں نے میرے بعد عمر بن خطاب کو خلیفۃ المومنین، خلیفۃ الامیر المسلمین مقرر کیا ہے، مولا اسے بہتر فرما، اور میری ارادے میری نیت سے تو باخبر ہے، اور میں نے صرف اور صرف اس لیے تیری رضا کے لیے یہ کام کیا ہے، عمر میں وہ سارے کمالات دے دے مولا جو ایک امیر میں ہونے چاہیے۔ آپ نے خط لکھا اور ایک پورا مضمون حضرت عمر فاروق اعظم کی خلافت کے اوپر تیار کیا، آرٹیکل ایک خط کی شکل میں، تاکہ بعد میں کوئی وواد نہ ہو کہ کون بنے گا، یعنی حضرت فاروق اعظم کو خلیفۃ المسلمین تسلیم کرنا، نامزد کرنا، یہ ابو بکر صدیق کا انتخاب تھا۔ آپ کے بے شمار تدبرات میں ایک تدبر یہ بھی ہے اور ایک زبردست کارنامہ رہا کہ آپ کے بعد جس کو امیر ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں عمر کے تعلق سے بات ڈالی، اور آپ کے بعد مسلمانوں کا جیسا امیر ہونا چاہیے ویسا ہی امیر آپ نے اپنے بعد عمر بن خطاب کو مقرر کیا۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرماتے ہیں 23 جمادی الثانی ہجری 13 میں آپ نے 3 سال کچھ مہینے خلافت کے کام انجام دیے، اور آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں حضور کے قریب میں آپ کو دفنایا جاتا ہے، جیسا کہ مشہور ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میرا جنازہ مصطفیٰ جان رحمت کے مزار کے قریب رکھ دینا، سامنے رکھ دینا، اور کہنا یا رسول اللہ آپ کا دوست آیا ہے، اگر اجازت دیں حکم ملے تو اس کو آپ کے پہلو میں دفنایا جائے، ورنہ مجھے عام مسلمانوں کی قبرستان جنت البقیع میں دفنا دینا۔ آپ کی وصیت تھی، آپ کے وصال کے بعد آپ کو کفن دفن یہ سارے انتظام کرنے کے بعد آپ کا جنازہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے قریب رکھا گیا۔ آپ کے ناش مبارک جنازہ پاک کو حضور کے حجرہ مبارکہ مواضع اقدس کے سامنے رکھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے ہی جنازہ مبارک آپ کا حضور کے حجرے کے سامنے سرکار یعنی گنبد خضرا کے سامنے رکھا گیا، فوراً خود بخود حجرے کا دروازہ کھلتا ہے اور قبر انور سے آواز آتی ہے کہ اے لوگو یہ اللہ کا حبیب ہے، فلقہ الحبیبہ الی الحبیب فإن الحبیب مشتاق للحبیب، اے لوگو اس حبیب اس محبوب کو حبیب کے قریب لے آؤ، اس لیے کہ یہ حبیب اس محبوب کا مشتاق ہے۔ یہ آواز روضہ رسول سے آئی، دروازہ کھلا، صحابہ نے سنا اور سارے لوگ جنازے میں تھے وہ سنے، یعنی رسول پاک کی آواز تھی، گویا حضور کہہ رہے تھے کہ ہم ان سے ملاقات کے مشتاق ہیں، ہمارے قریب میں لے آؤ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو لبیک کہا اور حضور کے قریب میں جناب ابوبکر صدیق کو دفنایا گیا۔ یعنی وہ ساتھ جو میں نے کل عرض کیا، عالم ارواح سے لے کر دنیا اور دنیا سے لے کر قبر میں حضرت ابوبکر کا رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ یار غار کہا جاتا ہے، غار کے ساتھی غار ہی کے ساتھی نہیں ہے بلکہ دنیا و آخرت کے ساتھی ہے، وصال کے بعد قبر میں بھی ساتھی ہیں۔ اور حدیث پاک میں آیا جب قیامت ختم دنیا فنا ہوگی اور لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اس وقت حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، میرے بعد عیسیٰ بن مریم چونکہ وہ نبی ہیں، اور حضور فرماتے ہیں پھر میری امت میں دنیا میں سب سے پہلے جو میرے بعد قبر سے اٹھے گا وہ میرا یار غار ابوبکر صدیق ہوگا۔ یعنی وہ اٹھیں گے اور دوسری طرف عمر بن خطاب اٹھیں گے، ہم اس طرح اٹھیں گے، میرے دائیں طرف ابوبکر ہیں، بائیں طرف عمر بن خطاب ہے،
اور اس طرح میں ہاتھ پکڑ کر اٹھیں گے ہم دونوں، ہم تینوں، اور چوتھے یعنی حضرت عیسیٰ بن مریم بھی ہوں گے، چونکہ حضرت عیسیٰ آئیں گے اور دنیا میں 40 سال 43 سال رہنے ہیں۔ مشکات شریف کا درس ہو رہا ہے، اس میں پوری ڈیٹیل میں نے عرض کر دی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام رہیں گے، نکاح کریں گے، پھر ان کو موت آئے گی، وفات پائیں گے، اور رسول پاک کے قبر کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفنایا جائے گا۔ پھر جب قرب قیامت سب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو حضور کے دائیں طرف ابو بکر، بائیں طرف عمر بن خطاب ہے۔ وہ حدیث پاک میں آیا، دونوں طرف ان دونوں صحابہ کے ہاتھ ہوں گے۔ حضور کے دائیں ہاتھ میں عیسیٰ بن مریم کا ہاتھ ہے، اور ان کے ہاتھ میں حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ، بائیں ہاتھ میں حضرت فاروق اعظم ہے۔ کہتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ اپنی قبر سے اٹھیں گے، پھر یہاں سے یہ لوگ اٹھ کر سیدھا جنت البقیع میں جائیں گے۔ حضور اہل بقیع کو آواز لگائیں گے، اے اہل بقیع اٹھو، اتنا کہنا ہوگا۔ جنت البقیع میں 10,000 سے زیادہ جو صحابہ آرام کر رہے ہیں، ازواج مطہرات سرکار کی آل جو جنت البقیع میں، اور 10,000 سے زیادہ صحابہ اور تابعین جو جنت البقیع میں آرام کر رہے ہیں۔ جناب عثمان غنی جنت البقیع میں، فاطمہ زہرا جنت البقیع میں، امام حسن جنت البقیع میں، ایک روایت کے مطابق امام عالی مقام کا سر پاک جنت البقیع میں، سرکار کے جو ہے صاحبزادے حضرت ابراہیم جنت البقیع میں، حضرت قاسم جنت البقیع میں، امام جعفر جنت البقیع میں، امام زین العابدین جنت البقیع میں، امام باقر جنت البقیع میں، حلیمہ سعدیہ جنت البقیع میں، ان کی بیٹی حضرت شیمہ جنت البقیع میں، اور دیگر ازواج مطہرات حضرت عائشہ جنت البقیع میں، حضرت ام سلمہ جنت البقیع میں، حضرت میمونہ جنت البقیع میں، حضرت سودہ بنت زمعہ جنت البقیع میں، یعنی 10,000 سے زیادہ صحابہ اور تابعین جو جنت البقیع میں آرام کر رہے ہیں۔ حضور اپنی مزار سے اٹھ کر یہ صحابہ ابو بکر، عمر و عیسیٰ، یہ مختصر جماعت جنت البقیع میں جائیں اور حضور آواز لگائیں گے۔ حضور کی آواز پہ خود بخود جنت البقیع، اہل بقیع کی قبریں کھلے گی، اور حضور کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے وہ سارے صحابہ و ازواج اور سارے تابعین جنت البقیع سے اٹھیں گے۔ ایک جماعت ہو جائے گی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ساری دنیا فنا ہے اور اللہ تعالیٰ قبروں سے اٹھائے گا، سب مردے اٹھیں گے جو انتقال کر گئے اٹھیں گے، اس وقت کی بات ہے۔ سب سے پہلے حضور، پھر جنت البقیع کے اصحاب اور مرحومین، یہ ایک جماعت ہوگی۔ حضور کہتے ہیں پھر ہم لوگ مکہ کے قبرستان کی طرف جائیں گے، اللہ ان کی رفتار کو بڑھائے گا۔ تھوڑی دیر میں یہ قافلہ مکہ میں پہنچے گا، پھر سرکار مکہ کے قبرستان معلیٰ میں آواز لگائیں گے، اور وہاں جتنے صحابہ اور تابعین جناب خدیجۃ الکبریٰ اور دیگر اصحاب اور تابعین ہیں وہ اٹھیں گے اور ایک بہت بڑی جماعت ہوں گی۔ پھر اس کے بعد فلسطین میں 70,000 انبیاء کرام، پھر ملک شام میں انبیاء و صالحین ہیں، وہ سب اٹھیں گے۔ پھر ترتیب سے دنیا کی قبریں کھلتی جائیں گے، اور جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں وہ سب اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ چاہے انتقال ہوا ہے، قبر میں دفنایا گیا، وہ کبھی دریا میں غرق ہو گیا، وہ دریا سے اٹھے گا۔ کسی کو شیر و جانور نے کھا لیا، اس سے اس کو نکالا جائے گا، اس کا جسم بنے گا، یعنی جو جو انتقال کیا ہے وہ سب اٹھیں گے، اور اٹھ کر سارے لوگ ملک شام جمع ہوں گے اور حشر کا میدان قائم ہونا۔ یہ ایک بڑی ڈیٹیل ہے انشاءاللہ تعالی، پھر کبھی آپ کو عرض کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ساتھ ہے حضور کا، یہاں بھی اٹھنے میں بھی، اور جب حشر کا میدان ہوگا حضور کے قریب ہی تو جناب ابو بکر صدیق ہوں گے، اور جب جنت میں داخلہ ہوگا تو اس وقت بھی سرکار کے ساتھ ابو بکر ساتھ ہوں گے۔ تو یہ کیسا ساتھ ہے، کیسے رفیق ہیں، کیسے دوست ہیں کہ وہ دوستی، وہ ساتھ عالم ارواح سے لے کر عالم آخرت اور جنت کی دہلیز تک چلا آ رہا ہے۔ بلکہ حدیث و پاک کا مفہوم ہے کہ جنت میں جہاں رسول پاک کا محل ہے، اسی محل کے قریب اللہ تعالیٰ ابو بکر کا محل قائم فرمائے گا۔
یعنی اور حضور کے قریب ہیں. ظاہر بات ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند کرتے تھے, ابو بکر صدیق پسند کرتے تھے, النظر الی وجہ رسول اللہ, میں چاہتا ہوں کہ میری نگاہ رسول پاک کے چہرے کو دیکھتی رہے. حضور بھی پسند کرتے تھے کہ میرا دوست, میرا ساتھی میرے ہمیشہ قریب رہے. اس لیے جب سرکار آخری وقت ہے حضور کا, وصال فرما جائیں گے کچھ دن یا کچھ جو ہے لمحوں کچھ گھنٹوں کے بعد, سرکار نے صحابہ حضرت مولا کائنات و دیگر ازواج مطہرات و سب ہیں, سرکار نے فرمایا تھا جتنی کھڑکیاں مسجد نبی کے سامنے مکانوں ہیں اور مکانوں میں جتنی کھڑکیاں کھلتی ہیں ان ساری کھڑکیوں کو بند کر دیا جائے. مسجد نبوی ہے اور کھلا میدان تھا مسجد نبی کا, جگہ جگہ مسجد نبی کی کھڑکیاں اور دروازے ہیں اور چاروں طرف صحابہ کے مکان بنے ہیں. تو ان مکانوں کے دروازے اور صحابہ کے مکانوں کی کھڑکیاں مسجد نبی کے دروازے کی طرف یا مسجد نبی کے دائیں یا بائیں حصے کی طرف کھلتے تھے کہ اگر وہ صحابی دروازہ کھولیں تو نظر مسجد نبی میں پڑے یا مسجد نبی میں بیٹھنے والے کی نظر صحابی کے مکان پہ پڑے. حضور فرماتے ہیں کہ جتنی مکان کے دروازے اور ان کی کھڑکیاں مسجد نبی کی طرف کھلتی ہیں وہ سب بند کر دو سوائے میرے ابو بکر کے مکان کی کھڑکی کے. ان کی کھڑکی کو کھلا رکھا جائے ان کی فضیلت کے لیے تھا, ان کی اہمیت بتانے کے لیے تھا. خیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے 3 سال امور خلافت انجام دیے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ کو جگہ ملی. اور حضور خود یہ چاہتے ہیں, ابو بکر خود یہ چاہتے ہیں, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سادین کا کرانے پہلو یہ ماہ میں جھلمٹ کیے ہیں تارے, تجلی کمر کی ہے. یعنی یہ حضور کا قرب ملا. اب آپ کے بعد آپ ہی کے مشورے سے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے اور 10 سال اور کچھ زیادہ جب تک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے. آپ کے تعلق سے میں بارہا بیان کر چکا ہوں, 40ویں نمبر پہ حضرت فاروق اعظم ایمان لے آئے اور ان کا جو خاندان قریش ہے اور اپنے خاندان میں ایک بہت بڑی شخصیت جناب فاروق اعظم ہے, ابو جہل سے بہت قرابت ہے. فاروق اعظم ان کا نام عمر, ان کے والد کا نام خطاب اور ان کی ماں کا نام انتا ہے. اور حضرت فاروق اعظم کی ماں ابو جہل کی بہن ہے, یعنی رشتے میں حضرت فاروق اعظم ابو جہل کے بھتیج بھانجا ہے اور ابو جہل فاروق اعظم کا ماموں ہے, رشتے میں ماموں ہے. مگر وہ واقعی ہم نے سنا ہے, مکہ کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کون ہے معاذ اللہ جو محمد کو قتل کر دے. حضرت فاروق اعظم تلوار لے کے نکلے ہیں کہ یہ روزانہ ایک ہی میٹر ایک ہی معاملہ ہے اور روزانہ صبح جھگڑے ہیں اس محمد کو لے کر. معاذ اللہ یہ باتیں حضور کے تعلق سے کہ اب کام ختم کر دیتا ہو. تلوار لے کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید و قتل کرنے کے ارادے سے نکلے. راستے میں کسی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہ محمد بن عبداللہ ہیں, روزانہ ان کے تعلق سے مکہ میں جھگڑے ہوتے ہیں, اب میں ان کا کام ختم کروں گا, اب آگے ان کا اسلام پھیلے ہی نہیں. کسی نے کہا تھا عمر انہیں بعد میں قتل و شہید کرنا, پہلے دیکھو تمہاری بہن اور تمہاری بہنوں ہی ان پہ ایمان لے آئے ہیں, تمہارے گھر میں ہی اسلام آ گیا ہے. جب فاروق اعظم نے یہ سنا, بجائے اس کے کہ وہ دار ارقم سرکار دار ارقم حضرت ارقم بن ارقم کے گھر پہ سرکار ٹھہرے تھے, بجائے اس کے کہ حضرت عمر وہاں جاتے اپنے بہن اور اپنے بہنوئی کے گھر پہ گئے, دیکھا تو وہاں حضرت سعید کر کے صحابی ان کے بہن اور بہنوئی کو قرآن پڑھا رہے ہیں. فاروق اعظم کی آواز پر ان کے بہنوئی چپ گئے. حضرت فاروق اعظم کی بہن نے قرآن جو پڑھ رہی تھی اس کے کچھ برق تھے اس کو چھپا لیا. عمر بڑے تیز غصے میں جب مکان میں داخل ہوئے, تلوار ہاتھ میں ہے, اپنے بہن سے کہا سنا تم بھی ایمان لے آئی ہو؟ کہا عمر میں بھی ایمان لے آئی ہوں اور اب میں تمہارے کہنے سے وہ کلمہ چھوڑنے والی
والی نہیں ہوں. ان بھائی بہن میں بہت دیر تک گفتگو ہوئی. اب چونکہ بہن ہے زیادہ اس پہ سختی کرتے نہیں, وہ رشتہ داری کا خیال ہے, بہن آخر بہن ہوتی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, جب میں اندر داخل ہوا تو تم کچھ زور سے پڑھ رہی تھی, بتاؤ وہ کیا پڑھ رہی تھی؟ حضرت فاروق اعظم سے ان کی بہن کہتی ہے کہ یہ قرآن ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, جس پیغمبر پہ ہم ایمان لے آئے ہیں اسی پیغمبر پہ اللہ تعالیٰ قرآن اتارتا ہے. کہا عمر نے کہا لو مجھے بھی دکھاؤ, میں بھی پڑھوں کہ کیسا کلام اترتا ہے. ابھی تک تو ان کی طرف دھیان نہ دیا, میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں. عمر سے ان کی بہن کہتی ہے عمر تم نے اسلام قبول نہیں کیا ہے, تم کافر ہو اور تم اسے نہیں چھو سکتے, جاؤ پہلے غسل کرو. انہیں غسل کیا, پھر حضرت فاروق اعظم آئے. روایتوں میں ہے حضرت عمر نے خود پڑھا, یا ایک روایت میں ہے ان کی بہن نے سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں پڑھی. قرآن کی وہ چند آیتیں سورہ طٰہٰ کی ان کی بہن تلاوت کرتی ہے, اور وہ قرآن کے الفاظ جناب عمر کے دماغ اور کان تک پہنچتے ہیں. ان الفاظ میں جو تاثیر ہے, ان الفاظ میں جو سود و گداز تھا, اور دلوں اور خیالات کو بدلنے کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو کیمیائی تاثیر عطا کی ہے, چند آیت فاروق اعظم کی بہن پڑھتی ہے. اور ان آیتوں کو جب عمر نے سنا ہے, اللہ اللہ وہ آیتیں کیا تھی, گویا ایک بہت بڑا کام کر گئی. ایسا لگتا ہے ایک کیمیا ہے جو عمر کے اوپر ڈال دیا گیا. حضرت فاروق اعظم نے سورہ طٰہٰ کی جب وہ آیتیں سنی, حضرت عمر خود کہتے ہیں واللہ یہ کلام کسی انسان کی زبان سے نکلا ہوا نہیں لگتا ہے, لو مجھے دو. آگے قرآن کے ورق لیے, اور جب مکمل طور پر سورہ طٰہٰ پڑھنے لگے, یوں کہو یا عمر قرآن پڑھ رہے ہیں اور وہ کفر کے سارے تار جھنجھنا رہے ہیں, کفر کا سارا زنگ عمر کا دور ہوتا ہے. فوراً حضرت فاروق اعظم اپنی بہن سے کہتے ہیں غلط کہتا ہے ابو جہل, غلط کہتا ہے عتبہ و شیبہ کہ یہ محمد اپنے گھر کے اپنے آپ سے کتاب بنا کے لاتے ہیں, اور یہ غلط ہے. جس کے اوپر اتنا زبردست قرآن اترتا ہو وہ آدمی سچا ہوگا. اسی جگہ فاروق اعظم کے دل میں ایمان کا نور آ جاتا ہے, اور ارادہ کرتے ہیں جس پہ اتنی شاندار کتاب اتری ہے وہ صاحب کتاب کیسے ہوگا. اب جن کو قتل کا ارادہ تھا, اب انہی کے غلام بننے کے لیے عمر دار ارقم کی طرف چلے. اب جو ہے تلوار لے کر جب آگے بڑھے, حضرت ارقم بن ارقم کے گھر پر دار ارقم میں صحابہ ہیں, امیر حمزہ اور دوسرے لوگ ہیں. اب چونکہ عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے, یہ واقعہ ہم بارہا سنتے ہیں. فاروق اعظم کے ہاتھ میں تلوار ہے, حضرت امیر حمزہ کھڑے ہیں اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آج عمر کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے تو عمر یہاں سے لوٹ کے میری تلوار سے نہیں جائے گا. حضور کہتے ہیں رکو رکو, اللہ تعالیٰ کوئی بہتر سبب بنائے گا. کیونکہ ایک رات پہلے, یہ دوسرے دن کا واقعہ ہے, اس کی رات جب گزر گئی سرکار نے دعا فرمائی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب خاصہ, اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعہ اسلام کو عزت عطا فرما, عمر کے ذریعہ اسلام کو عزت عطا فرما. ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو جہل کا نام بھی عمر ہے اور وہ بھی بڑا ہوشیار آدمی تھا, اور سرکار نے دعا فرمائی تھی اللہم اعز الاسلام بعہد من العمرین, اے اللہ دو عمر میں سے کسی ایک کے ذریعہ اسلام کو غلبہ دے, یا تو عمر بن خطاب کو مسلمان کر دے یا ابو جہل کو مسلمان, یعنی جو ہے ابن ہشام کو مسلمان, حکم بن ہشام کو مسلمان کر دے. ابو جہل کا نام بھی عمر تھا, اس لیے حضور کہتے ہیں عمرین, اے اللہ دو عمر میں سے کسی ایک کے ذریعہ اسلام کو تقویت عطا فرما, اسلام کو غلبہ عطا فرما. حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آج عمر کا ارادہ صحیح نہیں ہے تو میری تلوار سے بچ کے نہیں جائے گا. حضور کہتے ٹھہرو, اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے. اب آنے کا انداز تو ایسا تھا, عمر کے پیشانی پہ پسینہ ہے, ہاتھ میں کھلی تلوار ہے, انداز تو بتا رہا تھا عمر بہت غصے سے آ رہا ہے. مگر جیسے ہی دار ارقم کے دروازے کے قریب عمر پہنچتا ہے, امیر حمزہ دو قدم آگے بڑھے, آستین چڑھا رہے ہیں. عمر کہتا ہے او امیر حمزہ ٹھہر جاؤ, کہاں ہیں تمہارے پیغمبر؟ کہا وہ اندر ہیں. کہا اب انہیں بلاؤ بلکہ میں جاتا ہوں. اے امیر حمزہ گواہ رہو, عمر آج سے پہلے اس پیغمبر کا سب سے بڑا دشمن تھا, مگر آج کے بعد عمر نے اپنی ساری غلامی کا رشتہ اس پیغمبر کے قدموں میں نچھاور کر دیا.
اور جو ہے فوراً جو ہے جیسے عمر نے یہ کہا داری ارکم میں صحابہ نے زوردار نعرہ لگایا اور اس طرح نعرہ لگاتا ہے ساری مکے کی فضا گونج اٹھتی ہے. گویا علماء راویان لکھتے ہیں وہ نعرہ کیا تھا؟ شیطان بھاگتا ہوا عرب کے پہاڑوں میں سر پٹک رہا ہے اور کہتا ہے آج مجھ پر اس دنیا میں سب سے بدترین دین ہے کہ میں جس آدمی کو ہتھیار بنا کر اسلام کو ڈیمیج کرنا چاہتا تھا, محمد عربی کو ڈیمیج کرنا چاہتا تھا, آج وہ عمر اسلام لے آئے. راویان جو ہے روایات لکھتے ہیں کہ وہ نعرہ لگتا ہے شیطان چیختا چلاتا جزیرے عرب سے بھاگا پہاڑوں میں سر پٹکتا ہے, کہتا ہے افسوس اب اسلام کو بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے. وہ عمر جب ایمان لے آئے اب اسلام کو کون روکے گا؟ فوراً مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں آتے ہیں, یا رسول اللہ اب مجھے آپ اپنے دامن رسالت میں پناہ دیں. حضور میں جان گیا آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں, آپ پہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری ہے. کلمہ پڑھا, صحابہ نعرہ لگاتے ہیں. ایک صحابی قریب آ کر عمر سے کہتے ہیں عمر رات ہی کو میں نے سنا تھا مصطفیٰ رو رو کے دعا کر رہے تھے اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب, اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعہ اسلام کو غلبہ عطا فرما. عمر تو ایمان لائے ہو مگر یاد رکھو سب لوگ ایمان لے آتے ہیں, عمر تمہارے ایمان لانے میں انتخاب مصطفیٰ شامل ہے. یعنی تمہارا ایمان یہ مصطفیٰ کا انتخاب ہے, خاص رات کو رسول اللہ نے تمہیں چنا ہے ایمان اور اسلام کے لیے. اللہ اللہ اب صحابہ کرام کی خوشی دیکھنے کے قابل تھے. حرم میں جن پہ مصیبتیں اور کعبے میں نماز پڑھنے کے لیے جن پہ ہزاروں پابندیاں ہیں, عرب کی زمین کی دو شخصیتیں ایمان لے آئے, ایک عمر ایک امیر حمزہ. یہی دونوں عرب کے آدمی ہیں کہ جب میدان عکاظ لگتا ہے 3 سال میں ایک میلہ جب عرب میں لگتا تھا, لوگ اپنے اپنے کرتب دکھاتے تھے اور اپنا اپنا فن دکھاتے تھے. اور جب مکہ میں کہاں کہاں سے لوگ آ کر اپنے فن اپنا آرٹ دکھاتے, اس وقت میدان میلہ عکاظ میں بہت بڑا اکھاڑا بھی ہوتا تھا, کشتیاں لڑی جاتی تھی اور ان کشتیوں میں اگر 2 سب سے بڑے بہادروں کا نام ہوتا تھا تو ایک عمر کا اور دوسرا امیر حمزہ کا نام ہوا کرتا تھا. یہ دونوں طاقتیں جس سے سارا عرب خوف کھاتا ہے, اب وہی اسلام لے آئے. اس وقت اسلام کو اللہ تعالیٰ نے غالب کیا. فوراً مصطفیٰ جان رحمت سے آ کر حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ صحیح نہیں ہیں؟ ہاں اللہ نے مجھے صحیح اور حق کے ساتھ بھیجا ہے. یا رسول اللہ ہمارا اسلام صحیح نہیں, ہاں ہمارا دین سچا, ہمارا رب سچا نہیں. آقا کہتے ہیں ہاں ہمارا رب سچا. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ سچے, آپ کی کتاب سچی, آپ کا دین سچا, ہمارا رب سچا, تو پھر ہم لوگ ان سے دب کر جو ہیں بالکل چپکے کیسے ہم نماز عبادت کریں؟ حضور چلے میرے ساتھ, آج کے بعد اعلانیہ کعبے کی چھت پہ اذان بھی ہوگی اور صحابہ اعلانیہ حرم میں خدا کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے. اب کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہے تو عمر کی تلوار کا مقابلہ کرے. اگر کوئی اپنی بیوی کو بیوہ بنانا چاہتا ہے, اپنے بچے کو یتیم بنانا چاہتا ہے تو پھر وہ عمر کا مقابلہ کرے. صحابہ نعرہ لگاتے چل رہے ہیں اور شیطان جو ہے بھاگا بھاگا پھر رہا ہے. اور جو دنیا کے شیطان تھے, ابو جہل گھر میں چھپ گیا ہے, مغیرہ گھر میں چھپ گیا ہے اور ابو لہب گھر میں چھپا ہے. کوئی کہتے کیا ہوا, لوگ کہتے عمر ایمان لے آئے ہیں, اب ہماری طاقت کہ عمر کے سامنے تلوار دکھائیں. کلم کلا کعبے کی چھت پہ پہلی بار اذان ہوتی ہے اور سارے مکے میں خدا کی وحدانیت کا جو نغمہ کئی زمانوں سے اس مکے کی فضا اور مکے کی دیواریں اور حرم کی زمین کئی زمانوں سے خدا کی وحدانیت کے نعرے کے لیے ترس رہی تھی. وہاں کی دیواروں کے کان گویا کے خشک ہو چکے تھے کہ کوئی آئے اور کوئی نعرہ خداوندی بلند کرے. حضور کی رسالت کا نعرہ اس فضا میں گویا ایک بے چینی تھی, کب کوئی آئے گا اور اس فضا میں خدا کی وحدانیت کا نعرہ لگائے گا. اللہ نے وہ شرف جناب عمر سے پورا کیا. کعبے کی چھت پہ جا کر اللہ
اللہ کی وحدانیت کا نعرہ اذان دیتا ہے، مکہ کی فضا بدل جاتی ہے، مکہ کا عالم بدل گیا۔ ایسا لگتا ہے دنیا کی ساری بہاریں سمٹ کر اللہ نے خانہ کعبہ کی چھت پہ اتار ڈالی۔ یہ جو ہے عالم اب جو ہے صحابہ نے صفے کی ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب بتائیے دنیا کا شیطان، یہ جو ہے زمین کے شیطان تو کیا، جو ہمیشہ جس کو نام ہی جس کا شیطان ہے، سرکار نے عمر فاروق اعظم کے تعلق سے فرمایا تھا اِنَّا مِن شَيَاطِنِ الْجِنِّ وَالْإِنسِ يَفِرُّ مِن عمر۔ آقا کہتے ہیں انسان اور جناتوں کے شیطان عمر کو دیکھ کر ہی راستہ بدل دیتے ہیں، عمر کو دیکھ کر ہی راستہ بدل دیتے۔ بڑے گندومی کلر تھا ان کا، اور ایک روایت میں ہے علامہ واقعی نے کہا کہ چہرہ گندومی سرخ کی طرف مائل، لال چہرہ تھا، سینہ بڑا چوڑا تھا، اور گال فاروق اعظم کے اندر کی طرف جو ہے اندر کی طرف تھے، اور جو ہے سر پاک بڑا دراز تھا، یہاں تک کہ جب مجمع میں کھڑے ہوتے عمر تو ایسا لگتا جیسے کوئی آدمی سواری پہ کھڑا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رعب و دبدبا دیا تھا، اور پھر جن سے شیطان بھاگے، انسان اور جنات دونوں کا شیطان بھاگے، اب وہ ایمان لے آئے۔ بتائے اب اللہ تعالیٰ ان کی ذات سے جو اسلام کو نفع پہنچا ہے۔ فاروق اعظم جب خلیفۃ المسلمین بنے، 10 سال کی مدت تقریباً آپ خلیفۃ المومنین بنے۔ آپ کو تعجب ہوگا دنیا میں کوئی کیا تاریخ پیش کرے گا۔ لوگ ایک نام بولتے ہیں سکندر اعظم کا، دا الیگزینڈر آف دا گریٹ، جس کا نام دیا گیا۔ آپ نے نام سنا ہوگا، ہم کو 12ویں میں وغیرہ میں سب پڑھایا جاتا تھا، پاٹھ میں ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلے الیگزینڈر آف دا گریٹ کا نام، جس کو ہم لوگ سکندر اعظم کہتے ہیں۔ نام سنا ہے نا سکندر کا؟ سکندر اعظم لوگ کہتے ہیں دنیا کو فتح کیا، مقدونیہ سے نکلا، اور دنیا کو فتح کرنے کے لیے جب وہ نکلا ہے، لوگ سکندر اعظم اس کو نام دیے۔ اس نے تقریباً 17 لاکھ مربع میل کو زمین کو فتح کیا، اور دنیا میں ایک بادشاہوں میں ایک اپنا مقام الیگزینڈر آف دا گریٹ نے اپنا نام قائم کیا، یہاں تک کہ لوگوں نے اس کے سکندر اعظم کہا، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ۔ میں تاریخ لکھنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، عمر کے ہوتے ہوئے کیا کسی کو سکندر اعظم کہنے کا حق ہے؟ تاریخ پڑھنے والے لکھنے والے کو چیلنج دیتا ہوں، ذرا کمپیئر کرو ایک سکندر اعظم کا اور فاروق اعظم کا، ذرا مقابلہ کرو الیگزینڈر کا اور عمر بن خطاب کا۔ الیگزینڈر کون تھا؟ مقدونیہ سے نکلا، 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنتا ہے، 23 سال کی عمر میں دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا، یورپ گیا، اور اس نے جو ہے فلسطین کو فتح کیا، یروشلم فتح کیا، فارس کو فتح کیا، روم کو فتح کیا، ہندوستان میں پورس سے جنگ لڑی، اور جنگ لڑنے کے بعد جب نکلا ہے اس کا گھوڑا تھا، اس کی یاد میں ہندوستان کا فالیہ شہر اس نے آباد کیا، یعنی جہاں جاتا مقدونیہ اور سکندر اعظم نے 17 لاکھ زمین کا مربع فتح کیا۔ مگر اتنی ان کی مدت کے دوران 10 سال کے اندر اس کو بہت سارے واقعات پیش آئے۔ اس نے 17 لاکھ مربع زمین کو فتح تو کر لیا، مگر ذرا آپ بایوگرافی پڑھیے سکندر اعظم کے، ذرا بایوگرافی پڑھیے الیگزینڈر کے، کون تھا جس کے باپ داداؤں میں بادشاہ ہیں، اپنے باپ کے تخت پر 20 سال کی عمر میں بیٹھا ہے؟ کون الیگزینڈر تھا جس نے 23 سال کی عمر میں بہت بڑی سپاہیوں کی جماعت جس کو مل گئے، بہت بڑا فوج کا دستہ ملا، ارسطو جیسا ایک حکیم، ارسطو جیسا ماہر استاد جس کو ملا، اس ملک کے بڑے بڑے گھوڑے سواروں تیر انداز لوگوں نے اس کو گھوڑے سواری اور تیر اندازیاں سکھائی، جس کے پاس تخت بھی تھا، جس کے پاس آرمی بھی ہے، جس کے پاس فوج بھی ہے، اور جس کے باپ داداؤں میں خزانہ اور بادشاہ آتے ہیں، اور وہ نکلتا ہے تو پھر 10 سال میں 17 لاکھ مربع میل فتح کر اس زمین کا ایک حصہ فتح کر کے اپنے آپ کو سکندر اعظم کہلانے کا مستحق ٹھہراتا ہے۔ ذرا رکھیے ایک طرف سکندر اعظم کو،
اور تاریخ لکھنے والے کو چیلنج دیتا ہو اور ذرا عمر بن خطاب کی زندگی کا مطالعہ کرو. 20 سال کی عمر میں مقدونیہ کا یہ سکندر بادشاہ بنا، جبکہ عمر کی 7 پشتوں میں کوئی بادشاہ نظر نہیں آ رہا ہے. عمر نے گھوڑا سواری کسی اکیڈمی سے نہیں سیکھی ہے. عمر نے تیر اندازی اور جنگ میں آلات حرب و ضرب اور فن حرب و ضرب عمر نے کسی اکیڈمی سے نہیں سیکھا ہے. 7 پشتوں تک عمر کے باپ دادا بکریاں چرانے والے، جس نے کوئی بڑا استاد جس کا نہیں ہے، جس نے کبھی اکیڈمی کا نام نہ دیکھا، نام نہ سنا ہو، اور جس کے پاس نہ فوج نہ لشکر. اللہ اللہ، انہوں نے جب امیر المومنین کا زمانہ سنبھالا اور خلافت پہ جب متمکن ہوتے ہیں، دنیا حیران رہ جاتی ہے، دنیا دنگ رہ جاتی ہے کہ 10 سال کی مدت میں سکندر اعظم نے تو صرف جو ہے 17 لاکھ کا مربع فتح کیا. فاروق اعظم نے تنہا مدینہ میں بیٹھ کر تقریباً 22 لاکھ مربع زمین کو فتح کر لیتے ہیں. یعنی 42 لاکھ کلومیٹر زمین پر عمر نے مصطفیٰ کا کلمہ نافذ کر دیا. آدھی دنیا سے زیادہ پر جو ہے اپنا جھنڈا گاڑ دیا، اور سکندر اعظم الیگزینڈر مر گیا، دنیا کو کوئی سسٹم نہ دے پایا. اور جس دن جو ہے دنیا سے وہ گیا تھا، اس کی ساری سلطنتیں معطل ہو گئی، ایک نظام نہ دیا. صرف کتابوں میں نام رہ گیا الیگزینڈر کا، صرف کتابوں میں نام رہ گیا سکندر اعظم کا، سسٹم نہ دیا. عمر جب جا رہے ہیں، اس دنیا کو ایک نظام دیتے جا رہے ہیں، ایک سسٹم دیتے گئے. یہ جج کا قانون فاروق اعظم نے دنیا میں نافذ کیا، پولیس محکمہ فاروق اعظم نے دنیا میں نافذ کیا، ملک میں CID کا ڈپارٹمنٹ یہ فاروق اعظم نے نافذ کیا. جب ملک میں بچہ پیدا ہوگا، اس بچے کو اس کی ماں کو حکومت کی طرف سے پیسہ دیا جائے گا. فاروق اعظم نے دنیا میں اس قانون کو پہنچایا. کسی ملک میں بارش نہیں ہے، ہمارے ملک سے ایک ڈیم تیار کیا جائے، اس ڈیم میں پانی کو جمع کیا جائے تاکہ خشکی کے زمانے میں وہ پانی دوسرے ملکوں میں سپلائی کیا جائے. یہ تصور جناب فاروق اعظم دنیا کو دے رہے ہیں. یہ نہر کا تصور جناب فاروق اعظم دنیا کو دے رہا ہے. ہمارے ملک میں کوئی اجنبی آئے گا، اس کے لیے حکومت کی طرف سے سرکٹ ہاؤس بنایا جائے گا، گیسٹ روم بنایا جائے گا. یہ تصور جناب فاروق اعظم دے رہے ہیں. ملک کو بچانے کے لیے آرمی کو تیار کیا جائے، آرمی کا تصور فاروق اعظم نے دیا ہے. آرمی کو ٹرین کیا جائے، اس کی اکیڈمی تیار کی جائے، اس اکیڈمی میں آرمی اور فوج کو تیار کیا جائے. یہ فوج کا فارمولا، آرمی کو ٹرین کرنے کا فارمولا فاروق اعظم دے رہے ہیں. یعنی سکندر اعظم مر گیا، اس نے دنیا کو کوئی سسٹم نہ دیا، مگر عمر ہے کہ جب دنیا سے جا رہے ہیں، اس دنیا کو سسٹم دیکھے جا رہے ہیں، دنیا کو نظام دیکھے جا رہے ہیں. آج دنیا میں کہیں نہ کہیں عمر کا نام موجود ہے. یہ دنیا میں آج اگر کوئی پولیس والا وردی پہنتا ہے تو اس کی وردی میں مجھے عمر کی یاد آ رہی ہے. اگر آج میرا بیٹا، میری بچی یا میرے قوم کا آدمی جب انصاف کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور انصاف کی کرسی پہ بیٹھنے والا آدمی جب اس کی حق میں فیصلہ سنا دیتا ہے تو مجھے عمر کی یاد آ رہی ہے. آج 6 مہینے کے بعد جب بارڈر پہ لڑنے والا سپاہی 6 مہینے کے بعد چھٹی کرنے گھر پہ آتا ہے تو مجھے عمر کی یاد آ رہی ہے. آج جب کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اور حکومت اس بچے اس کی ماں کو ڈیلیوری جس کی ہوئی ہے اس کو حکومت تنخواہ دیتی ہے، مجھے فاروق اعظم کی یاد آ رہی ہے. ملک میں CID گھومتے، جاسوس گھومتے جو لوگ ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ایسے مجرم، ایسے کرمنل کو لوگ پکڑ کر جب قید کے حوالے کرتے ہیں، مجھے عمر کی یاد آتی ہے، مجھے فاروق اعظم کا نظام یاد آ رہا ہے. یعنی آج پوری دنیا میں جو ملک ہے، اس ملک میں دیکھے کسی نہ کسی شکل میں عمر کو یاد کیا جا رہا ہے. یہ فاروق اعظم ہے، یہ عمر کی تاریخ ہے کہ دنیا کو ایک نالج، ایک سسٹم اور اس طریقے سے جو ہے، مگر کبھی بھی ایسا نہیں تھا. حضرت علی نے عمر سے کہا، حضور آپ کے بیت المال سے وظیفہ لیتے ہیں، وظیفہ ملتا ہے بیت المال سے. بھائی PM کی بھی تنخواہ ہوتی ہے نا، بھائی MP کی تنخواہ ہوتی ہے حکومت کے طرف سے، سب کو ملتا ہے. ایسے نہیں لڑتے ہیں کرسی کے لیے. یہ اور بات ہے کہ اس کی جو ہے حکومت کی طرف سے 50,000 1 لاکھ روپیہ PM کو MP کو جو بھی ملے گا، مگر 5-10 سال کے بعد پھر کروڑوں کی سمپتی کہاں آ گئی پتہ نہیں چلا. عمر فاروق اعظم کا قانون تھا، جب کسی کو گورنر مقرر کرتے ہیں
اس کی ساری پونجی کا حساب لگاتے مصر کا گورنر عمرو بن عاص کو مقرر کیا، حمص میں حضرت حفص بن غنم کو مقرر کیا، اور جہاں اسلامی سلطنت قائم ہوتی ایک اسٹیٹ اور صوبہ میں گورنر قائم کرتے، اور حضرت فاروق اعظم ان گورنروں کو، گورنر سمجھے نا سی ایم چیف منسٹر، جیسے گجرات کا گورنر یہاں کا کوئی سی ایم ہوتا ہے، روپانی ہے وہ یہاں جو کا گورنر ہے، اور جو اسٹیٹ بدل گیا تو پھر گورنر بدل جاتا ہے۔ فاروق آپ گورنر کا مرتبہ تو آپ کو معلوم ہے نا، ہمارے یہاں کے ایم ایل اے سے ملنا ہوتا ہے تو پھر ہم کو کتنے سورسز لگانے پڑتے ہیں، اس کے پی اے سے ملاقات کرنی پڑتی ہے، پھر ہمارے ایم ایل اے سے ملاقات ہوگی۔ اب جو اسٹیٹ لیول کا آدمی ہے، سی ایم ہے، ظاہر بات ہے اس کو ملنا بہت کٹھن اور مشکل ہوتا ہے۔ فاروق اعظم جب کسی اسٹیٹ کا کسی کو گورنر اور سی ایم مقرر کرتے، اس کی ساری پونجی کا حساب لگاتے، اور 5-6 سال کے بعد پھر اس کی پونجی کا حساب لگاتے، کہا گورنر بننے سے پہلے اتنا پیسہ تھا، آخر یہ کروڑوں آیا کہاں سے، حساب دو۔ ایک پیسہ بھی اگر حساب کا نہ دے پاتے، فاروق اعظم اس کو گورنر کی شیپ سے اتار دیتے اور کہتے لو یہ رسی ہے، یہ بکریاں ہیں، کمبل اڑا دیتے کہ حکومت کرنے کے لائق نہیں ہو، جاؤ بکریاں چراؤ۔ مدینہ میں بکریاں چرانے کے لیے مقرر کر دیتے۔ ابن غنم جس کو حمص کا گورنر مقرر کیا تھا، ابو سلمہ کو فاروق اعظم نے بھیجا، جاؤ وہ گورنر ہے، دیکھو کیسا رویہ بدل تو نہیں گیا۔ ابو سلمہ جا کے جب دیکھتے ہیں تو حمص کا گورنر جو تھا اس نے اپنے دروازے کے باہر گارڈ رکھے ہیں، ریشم کا کپڑا پہننا شروع کر دیا۔ فاروق اعظم نے فوراً مدینہ بنایا، کمبل اڑایا اور جو ہے اسے رسیاں دے دی کہ تم انسانوں پہ حکومت کرنے کے لائق نہیں ہو، تمہیں بکریاں چرانی چاہیے۔ حمص کے گورنر کو رسیاں دے کر مدینہ میں بکریوں کا کام سپرد کر دیا کہ لوگوں کو ان کی مائیں آزاد پیدا کرتی ہے، تم نے کب سے ان کو غلام بنانا شروع کر دیا ہے، جاؤ تم انسانوں پہ حکومت کرنے کے لائق نہیں ہو، بکریاں چراؤ۔ اور آپ جب کسی کو گورنر بناتے اس کی جو ہے شرطیں رکھتے، آپ فرماتے تھے سنو کبھی بھی ترکی گھوڑے کی سواری نہیں کرنا ہے، کبھی بھی ریشم کا کپڑا نہیں پہننا ہے، باریک کپڑا نہیں پہننا، موٹا کپڑا پہننا ہے، کبھی بھی ایک دسترخوان پہ 2 سالن نہیں رہنے چاہیے، کبھی بھی پیٹ بھر کے نہیں کھانا ہے، تمہارے دروازے پہ رات کو گارڈ نہیں رہنا چاہیے، رات کو 2 بجے بھی کوئی آئے تو پھر تمہارا دروازہ سائل و حاجت مند کے لیے بند نہیں رہنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر سمجھاتے اور اسے گورنر بناتے، ان میں سے ایک چیز بھی اگر کسی میں کمی آتی فوراً گورنری سے اتار دیتے، مدینہ میں بلا کر بھینس بکریاں چرانے میں اس کو لگا دیا کرتے۔ یہ ایسے سسٹم چلتا ہے، ایسے نظام چلتا ہے، تب جا کے ملک ایسے ترقی نہیں پاتا ہے۔ ملک میں قانون ہوتا ہے اور جب قانون کو فالو کیا جاتا ہے تبھی ملک ترقی پاتا ہے۔ اب یہاں قانون بنانے والا ہی اسی کو بیچنے والے جج اور سپریم کورٹ سب کلیئر چیٹ دے دے، کسی زمانے میں جس کو تڑی پار کیا گیا تھا اب جو ہے اس کو کلین چیٹ مل جائے، کوئی ایویڈنس نہ ملا۔ افسوس کی بات ہے ایک بچی پہ ریپ ہوتا ہے مگر ریپسٹ سارے بری ہو جاتے ہیں، ایک آدمی کو جو ہے بس سرے بازار گائے کے نام پہ لوگ قتل کر دیتے ہیں اور جو ہے سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے جج ان کو رہا کر دیتے ہیں، یعنی قتل کرنے والے جس کو کیمرے کے آنکھوں نے قید کر لیا وہ سارے ایویڈنس ہے مگر پھر بھی قاتل بری ہو جاتے ہیں۔ 6 کے 6 مجرم کو بری کیا جاتا ہے۔ جہاں قانون کو فالو نہیں کیا جاتا کچھ زمانوں کے بعد وہ ملک تباہی کے دہانے پہ آتا ہے۔ جہاں ظالم کھلم کھلا پھرتا ہو، جہاں پہ مجرم کے لیے بہت عیشائش کے سامان پیدا کیے جائیں اور جہاں کریمنل اور کرائم کو ترقی دی جائے اور مزدوروں کے ساتھ جو ظالموں جیسا سلوک کیا جائے، وہ ملک کبھی بھی اپنی جی ڈی پی کو نہیں بڑھا پائے گا، وہ ملک کبھی بھی ارتھ تنتر کو بہتر نہ کر پائے گا، اور ملک میں کبھی بھی قتل کی وارداتیں کم نہ ہوگی۔ اگر کسی ملک کو غریبی کی ریکھاؤں سے ہٹا کر بہت ڈیولپ کروانا ہے، پروگریس کروانا ہے، ملک میں قانون بھی چلے گا، قانون پہ عمل بھی کروایا جائے۔ اب وہ عمل کروایا ایسے جائے اگر غریب کا بچہ جرم کرتا ہے اسے بھی سزا دی جائے
اور اگر گृہ منتری کا بچہ بھی اگر گناہ کرتا ہے اس کو بھی سزا دی جائے، اگر لاری چلانے والا گناہ کرتا ہے اسے بھی سزا دی جائے، اور پارلیمنٹ میں بیٹھنے والا اگر گرہ منتری اور بہت بڑا پولیٹیکل آدمی گناہ کرتا ہے اسے بھی سزا کے حوالے کیا جائے۔ جب ملک میں قانون بالکل انصاف کے ساتھ لگایا جائے، گورے کالے، امیر غریب، رعایا حاکم پبلک، ان سب کے فرق کو مٹا کر جب قانون کو قانون کے طور پہ لگایا جائے گا، میرا دعویٰ ہے 50 سال نہیں 5 سال نہیں گزرے گے، یہ ملک ساری دنیا کے لیے ماڈل و آئیڈیل بنتا نظر آئے گا۔ اور یہ ساری چیزیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے مل رہی ہے۔ آپ ذرا ان کی زندگی کے خاکے اور آپ پڑھیے گا کہ کس طرح اس ملک کو چلایا ہے، اور مدینہ کس طرح ایک اسلامی شاشن قائم کر دیا، مدینہ کو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بنایا، پارلیمنٹ قائم کی گئی، اور نگر نگم شروع ہو گئے، کارپوریشن کے کام شروع ہو گئے، اور جگہ جگہ فاروق اعظم نے انتظام شروع کیا۔ پوسٹ آفس میں بولنا بھول گیا، یہ پوسٹ کا کام بھی جناب فاروق اعظم کا ہے، حکومت کی طرف سے ایک آدمی رہے گا اور خط فلاں ملک میں پہنچائے گا، فلاں جگہ پہنچائے گا، اس کے لیے حکومت اس کو تنخواہ دے گی۔ یہ ساری چیزیں جناب فاروق اعظم نے مدینہ کو ڈپارٹمنٹ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بنایا، پارلیمنٹ قائم ہوئی، جگہ جگہ آپ کے سی ایم بیٹھتے ہیں، ان سی ایم پر بھی فاروق اعظم گورنر پہ بھی جاسوس مقرر کرتا ہے کہ یہ کہیں گورنری کے نشے میں آ کر کبھی قانون کے خلاف، اسلام کے خلاف تو کوئی کام نہیں کرتا، ان گورنر کے اوپر بھی ایک جو ہے نگہبان رکھتے ہیں، اس کی خبر دیتے رہو کہیں گورنری کے نشے میں آ کر، دولت کے نشے میں آ کر بہک نہ جائیں۔ یہی بات ہے مصر کے گورنر کا بیٹا جب گھوڑے پہ جا رہا تھا، جاتے جاتے مصر کے گورنر کے بیٹے نے ایک کسان کے بچے کو تھپڑ مارا۔ اب چونکہ گورنر کا بیٹا ہے، سی ایم کا بیٹا ہے، تو پھر وہ کسی کو بھی مار سکتا ہے، مارا۔ کسان کا بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے، وہ باپ مصر سے چل کر مدینہ میں فاروق اعظم کی بارگاہ میں مقدمہ دیتا ہے، حضور آپ نے جس کو مصر کا گورنر بنایا ہے اس کا بیٹا اپنے باپ کی گورنری کے نشے میں آ کر مجھے تھپڑ میرے بیٹے کو مارا ہے، انصاف دلایا جائے۔ فوراً فاروق اعظم اٹھتے ہیں، اپنے ایک پیادہ کو بھیجا، اپنے نمائندے کو بھیجا، جاؤ گورنر اور اس کا بیٹا جس حال میں پاؤ اسی حال میں ادھر لے کے آنا۔ مصر پہنچا اور گورنر اس کے بیٹے کو لے کے آیا۔ اب گورنر جب آ رہا ہے تو گورنر کی شان سے نہیں آ رہا ہے، اب کسی سی ایم کی شان سے نہیں، تم پہ ایک جرم ہے، ایک ملزم کی حیثیت سے لایا جا رہا ہے، ایک مجرم کی حیثیت سے لایا جا رہا ہے۔ کٹہرے میں کھڑے ہیں اور عدالت قائم ہے، بتاؤ اس کے بیٹے سے پوچھا جا رہا ہے سی ایم کے، اس کو مارا کہ نہیں؟ کہ مارا ہے۔ اب فاروق اعظم کہتا ہے اب یہ کسان کا بیٹا بھی مصر کے گورنر کے بیٹے کو اسی طرح تھپڑ لگائے گا جیسے اس نے مارا ہے۔ اللہ اللہ، یہ انصاف ہے، ایک اسٹیٹ کا گورنر کٹہرے میں کھڑا ہے، اس کا بیٹا کٹہرے میں کھڑا ہے، اور اس ملک کا ایک عام مزدور کسان آدمی، اس کا بچہ اس سی ایم کے بیٹے سے انصاف لینے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ جب یہ حال دیکھا تو اب وہ مسلمان تھا کسان کا بیٹا کہ حضور بس آپ کا انصاف دیکھنا چاہتا تھا، اب اس کو مارنے سے کیا ہوگا، میں نے معاف کر دیا۔ فوراً فاروق اعظم کہتا ہے آج کے بعد کبھی بھی تیرے بیٹے کے دماغ میں تیری گورنری کا پاور نہیں آنا چاہیے۔ اگر آج کے بعد تیرے بیٹے نے کسی کو ہاتھ لگایا اور اپنے باپ کی گورنری کا پاور اس کے دماغ میں آیا تو مصر کے گورنر سے فاروق اعظم کہہ رہے ہیں کہ دوسرے دن یہ عہدہ تمہیں چھین کر مدینہ کی بکریاں تمہارے حوالے کر دی جائے۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی، یہ ہوتا ہے جب یہ انصاف اور یہ ساری باتیں ہوتی ہے نا۔ اللہ اللہ، ایک بات مجھے یاد ہے، مدینے کے قاضی ہیں، مدینے کے قاضی صاحب تھے، اور ایک واقعہ پیش آیا، غالباً یہ میں تفسیر میں درس حدیث یا تفسیر قرآن میں سنا چکا ہوں۔ دیکھیے انصاف کیا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، مسجد نبوی ہے اور مسجد نبوی کے بالکل قریب حضرت عباس کا مکان ہے، سرکار کے چچا حضرت عباس۔ ایسا ہوتا کہ بارش کا موسم ہوتا، بارش کا زمانہ ہوتا تو حضرت عباس کا جو پرنالہ تھا اس کا رخ
مسجد کی طرف تھا. جب بارش کے موسم میں پانی گرتا تو اس کے چھینٹیں کھڑکی کے ذریعہ مسجد نبی کے اندر جاتے. نمازی نماز پڑھ رہے ہوتے, پانی کے چھینٹے مسجد میں جاتے. ایک دن فاروق اعظم, یہ وہ دور ہے جب فاروق اعظم امیر المومنین ہے, وہ زمانہ. فاروق اعظم مسجد نبی میں آئے, دیکھا پانی ہے, کہ کیسا پانی ہے؟ حضور عباس کا مکان ہے, سرکار کے چچا ہیں, عباس کا مکان ہے, اور بارش کی وجہ سے پرنالے سے جو پانی گرا اس کے چھینٹے مسجد میں آتے ہیں. فوراً فاروق اعظم نکلے, نکل کے حکم دیا کہ پرنالہ اتار دو, نکال دو. پرنالہ نکال دیا گیا. امیر ہیں, کچھ دیر کے بعد حضرت عباس آئے, دیکھا کس نے نکالا؟ کہ عمر نے نکالا. اب فاروق اعظم امیر المومنین ہیں, عمر نے نکالا. فوراً حضرت عباس نے مدینے کے قاضی کے پاس مقدمہ دائر کیا, کہا میری اجازت کے بغیر امیر المومنین عمر بن خطاب نے میرے مکان کا پرنالہ ہٹوا دیا. قاضی ایک آدمی کو بھیجتا ہے, عمر تمہارے خلاف مقدمہ آیا ہے. اللہ اللہ. قاضی جو عمر ہی کا بٹھایا ہوا ہے وہ کہتا ہے عمر تمہارے خلاف کیس آیا ہے. ہم اپنی زبان میں کہہ لیں ایف آئی آر درج ہوئی ہے. اللہ اللہ. اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حکم سنا, ایک وقت ملا, وقت دیا. اس وقت پہ قاضی نے کہا کہ کٹیری میں حاضر ہو جاؤ, جو ہے دارالقضاء میں آؤ. پہنچے ہیں. جب پہنچے تو بہت سارے لوگ قاضی کے دربار میں اپنے مقدمے, اپنے کیس کے لیے باری باری ہوتا ہے نا. پہ جب میجسٹر بلاتا ہے, نام لیتے ہیں, فلاں بن فلاں ادھر آؤ, پھر میجسٹر کے پاس جانا پڑتا ہے, لائن ہوتی ہے نا. سب لوگ, کچھ لوگ ہیں جو کھڑے ہیں باہر, جن کے مقدمے اور جن کے پاس کچھ کیس ہیں. اب عمر بن خطاب آئے, ان کا بھی کیس ہے. فاروق اعظم آئے, امیر المومنین ہیں. قاضی دیکھتا ہے کہ عمر اگر آج خود کو امیر المومنین تصور کر کے آیا ہے تو پھر صحیح نہ ہوگا. اللہ اللہ. دنیا نے کبھی ایسا انصاف بھی دیکھا ہوگا جہاں مدینے کے عام لوگ جو ہے کھڑے ہو کر قاضی کے دربار میں اپنی اپنی پیشی کا انتظار کر رہے ہیں, اسی لائن میں آخر میں عمر بن خطاب کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ اللہ. آہستہ آہستہ ایک ایک کا مقدمہ ہوتا گیا. عمر کی باری آئی. حضرت فاروق اعظم اندر جاتے ہیں. اب سے پہلے جب عمر آتے تھے تو حکومت کا کام ہوتا تھا, قاضی سے کچھ مشورہ ہوتا تھا, اس کو کچھ بتانا ہوتا تھا. اب سے پہلے جب عمر آتے تھے تو پھر امیر المومنین کی حیثیت سے آتے تھے. قاضی نے پہلے اپنے غلام کو کہہ دیا تھا کہ اس سے پہلے جب عمر آتے تھے تو قاضی جس گدے پہ بیٹھتے تھے اس پر دوسرا گدا بھی تھا, کوئی بہت ریسپیکٹڈ مہمان ہو اس کو بٹھانے کے لیے قاضی نے پہلے وہ گدا اٹھا دیا تھا اپنے غلام سے کہہ کر کہ ہمیشہ کی طرح عمر آج ادھر نہ بیٹھے, اس لیے کہ اس سے پہلے جب آتے تھے عمر امیر المومنین کی حیثیت سے آتے تھے, آج عمر ایک ملزم کی حیثیت سے آ رہا ہے. گدا ہٹوا دیا کہ کہیں ادھر نہ بیٹھ جائیں. اللہ اللہ. فاروق اعظم ہیں, حضرت عباس ہیں, دونوں کا مقدمہ ہوا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کہنا ہی چاہتے ہیں. قاضی کہتے عمر بن خطاب خاموش رہو, تمہاری خلاف مقدمہ انہوں نے دائر کیا ہے, لہذا شریعت کے اعتبار سے پہلے کہہ لیں کہ حق مدعی کو ہے, خاموش رہو تمہاری باری آئے گی. عمر بن خطاب خاموش ہیں. حضرت عباس کہتے ہیں حضور میں قاضی صاحب گھر پہ نہیں تھا اور میرا پرنالہ عمر نے میری اجازت کے بغیر ہٹوا دیا. میں مانتا ہوں کہ اس سے مسجد نبی میں پانی پڑتا تھا, مگر میری اجازت کے بغیر پرنالہ ہٹوایا ہے. یہ جو ہے میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں, اس کا انصاف کرو. اب قاضی کہتے عمر تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہ حضور مجھے یہی کہنا ہے, لوگوں نے شکایت کی تھی کہ عباس کے گھر سے پرنالہ جو بہتا ہے مسجد نبی میں پانی آتا ہے, ہٹا دیا. پھر قاضی کہتے عباس اب تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ حضرت عباس کہتے حضور مجھے پرنالہ ان ساری چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے, مگر میں
آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. کیا بات ہے؟ کہ حضور یہ پرنالہ عباس نے نہیں لگایا تھا. کس نے لگایا؟ کہ حضور بات یہ ہے ایک زمانہ تھا جب میں اپنا مکان بنا رہا تھا اور مکان بناتے بناتے میں اپنے پرنالہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا. اتنے میں میرے مکان کے قریب سے مصطفیٰ جان رحمت گزرے تھے, آقا گزرے تھے. اب چونکہ آقا چچا ہیں حضرت عباس مصطفیٰ جان رحمت کے, آقا مجھ پہ پیار فرماتے تھے. حضور نے کہا چچا کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ پرنالہ لگانا ہے. اوپر تھا. حضور کہتے ہیں چچا میرے کندھے پہ چڑھ جاؤ. حضرت عباس کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ کے کندھے پہ چڑھو. نہیں مگر چونکہ حضور پیار فرماتے تھے محبت, حضور نے بہت اصرار کیا. نہیں چچا میرے کندھے پہ چڑھ کے پرنالہ لگاؤ. اور میں نے حضور کے اصرار پر سرکار کے کندھے پہ قدم رکھ کے پرنالہ لگایا. حضور اگر میں اس بات میں غلط ہوں, مدینہ میں فلاں لوگ ہیں آج بھی زندہ ہیں, میرے واقعہ کے گواہ ہیں, ان سے پوچھ لیا جائے. اللہ یہ جب حقیقت عمر بن خطاب کے دماغ میں ان کے کانوں میں آئی, حضرت عمر رونے لگے, حضرت عباس کی طرف دیکھنے لگے. اے عباس قسم رب کعبہ کی مجھے قطعاً پتہ نہیں تھا کہ تیرا پرنالہ حضور کے کہنے پہ لگایا گیا ہے, اور اس سچویشن سے کہ سرکار کی کندھوں پہ تم جلوہ بار ہوئے اور لگایا گیا. حضور میں نہیں جانتا تھا. اب فاروق اعظم کہتے ہیں قاضی جو آپ فیصلہ کہیں, امیر المومنین فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہے. کا فیصلہ کیا؟ پرنالہ لگاؤ. حضرت فاروق اعظم لوٹے ہیں, حضرت عباس لوٹے ہیں, اور حضرت فاروق اعظم پرنالہ لگانے کا جو کہتے ہیں کہ لگا دیا جائے, پرنالہ لگانے کے لیے حضرت عباس آگے بڑھتے ہیں. اللہ دنیا نے دیکھا آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والا عمر بن خطاب, جس کا نام سن کر روم کے زمین اور ان کے بادشاہوں کے محل کے کنگورے زمین پہ گر جایا کرتے ہیں, اور جن کے نام سے انسان اور جناتوں کا شیطان بھاگا کرتا ہے. اہل مدینہ نے دیکھا جب پرنالہ لگانے کی باری آئی ہے, انصاف دینے والا آدھی دنیا کا امیر المومنین اس شان سے انصاف قائم کرتا ہے کہ جب عباس آگے بڑھے, حضرت عمر کہتے ہیں اے ابا ایسے نہیں, رسول پاک کے کاندھوں پہ چڑھے تھے, اب تم عمر کے کاندھوں پہ چڑھ کے پرنالہ لگاؤ گے, امیر کے کاندھوں پہ چڑھ کے پرنالہ لگاؤ گے. اللہ یہ انصاف تھا. حضرت عباس نہ کہتے ہیں, مگر حضرت عمر کہتے نہیں میں نے ایسا کام کیوں کیا, حضور کا لگایا ہوا پرنالے کے اوپر میں نے اعتراض کیا. عباس تم عمر کے کندھوں پہ چڑھو گے. حضرت عباس عمر کے کندھوں پہ چڑھتے ہیں, پرنالہ لگاتے ہیں. یہ عمر کا جذبہ دیکھ کر, یہ عمر کی عطا دیکھ کر, عمر کا یہ انصاف دیکھ کر حضرت عباس بھی رہ پائیں گے. حضرت عباس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے کہ یہ پرنالے کی وجہ سے یہ کیس ہوا. حضرت عباس کہتے ہیں پرنالہ ہی نہیں, آج سے سارا مکان مسجد نبوی میں وقف کر رہا ہوں, سارا مکان مسجد نبوی میں دے رہا ہوں, یہ مکان مسجد نبوی میں شامل کر دیا جائے. دنیا نے ایسا انصاف بھی دیکھا ہے جو اب شاید کہ قیامت تک کوئی ایسے انصاف کی مثال پیش کر پائے گا. یہ فاروق اعظم ہے. اللہ یہ فاروق اعظم کی زندگی کے حالات انشاءاللہ تعالی آنے والے بیانات میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے جو ہے کچھ اور واقعات اور عثمان بن عفان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں محبت کا خیرات پیش کروں گا. اعلی حضرت فرماتے ہیں وہ عمر جن کے آداب پہ شیدا سقر, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. ہم زبان نبی ترجمان نبی, جانو شان عدالت پہ لاکھوں سلام, جانو شان عدالت پہ لاکھوں سلام. ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود, ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلیں کہ دن ہوں بھلے, لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی